بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور آپ دوستوں کی دعا کی توفیق، اور وہ دعا جو میں آپ کے لیے کرتا ہوں، ان سب دعاؤں کا صدقہ کہ اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے مختصر آدھا گھنٹہ ہمارا پکا آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ قرآن کریم کو سن کر، سمجھ کر، چونکہ یہ بہت ضروری ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ جڑی ہوئی آیات تھیں، ایک ہم نے کل پڑھی تھی، ایک نظر پھیر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کا سبق بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ سورہ حجرات ہے، 49 نمبر ہے اس کا، سپارہ نمبر 26 ہے، آیت نمبر صرف 12 ہے، لیکن 11 کا ترجمہ کروں گا۔ 11-12 کا ترجمہ جب آپ سماعت کریں گے تو آپ کو ایک لائن ملے گی جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ ہم لائنیں ڈرا کرتے رہتے ہیں اپنے لیے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر،
لیکن وہ جس طرح ہم عارضی ہیں وہ لائنیں بھی عارضی ہوتی ہیں، لیکن اللہ جس لائن کو ڈرا کر دے تو جس طرح وہ باقی ہے وہ لائن بھی باقی ہے۔ اور یہ ارشاد بھی یہی ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ باقی، اس کی ہر چیز باقی، اس کا کلام باقی، چونکہ یہ تو امر ہے۔ پچھلا جو ہم نے اس کا ترجمہ سماعت کر لیں، پھر اگلی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ 11 نمبر آیت ہے سورہ حجرات کی۔ لا یسخر قوم من قوم عسى، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تمسخر کریں مرد مردوں کا، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اچھے ہوں۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق تم اڑا رہی ہو وہ تم سے بہت اچھی ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ایک دوسرے پر عیب لگاؤ۔ اب اس کی تشریح نہیں کرتا، کل کر چکا ہوں میں، عیب نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کے برے برے نام رکھو۔ جب ہم غصہ میں ہوتے ہیں نا تو پھر پورا نام نہیں لیتے، تو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، میں کہنا نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا نام ایمان لانے کے بعد تو فسق ہو سکتا ہے نا، فجور ہو سکتا ہے نا، بے ایمانی ہو سکتی ہے، ایمان کے بعد تو نہیں جائز۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس کسی نے توبہ نہ کی یہ کام کرنے کے بعد، اللہ کی کتاب میں وہ ظالم ہے، اللہ کی کتاب میں وہ ظالم ہے۔ آج کا سبق جو ہے وہ اس سے بھی خوبصورت ہے، وہ جو لائن اللہ ہماری ڈرا کرنا چاہتا ہے نا بھائی کردار کی، کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ جانتا ہے یہی ہماری زندگی ہے۔ آپ جدھر مرضی گھومتے چلے جائیں، دنیا بھر کو پڑھ لیں آپ، لیکن یہ اللہ کا کلام جب بھی آپ کے قریب آئے گا یا آپ اس کے قریب جاؤ گے، یہ آپ کے دل کی دنیا بدل دے گا۔ یہی تو اعجاز ہے اس کا، اسی لیے تو اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، پرہیز کیا کرو گمان کرنے سے، کثیر گمان کرنے سے، اکثر تمہارے گمان گناہ ہوتے ہیں، اور جاسوسی نہ کیا کرو۔ میں وہ لمبی بحث جو مفسرین نے کی وہ نہیں کرتا، 2 لفظ بتا دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے حسن ظن، ایک ہوتا ہے سوء ظن، گمان، گیس لگاتے ہیں نا بیٹھ کے، جو ہم گیس لگاتے ہیں، اگر تو اچھا گیس لگایا تو فائدہ مل گیا۔ جس طرح سرکار دو عالم سے کسی نے پوچھا جی ہمارا اللہ کیسا ہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا اپنا فرمان ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں وہی ہوں۔ اگر اچھا گمان کرتا ہے تو اچھا ہوں،
اگر کریم گمان کرتا ہے تو کریم ہوں، اگر رحیم گمان کرتا ہے تو رحیم ہوں، اگر غفار گمان کرتا ہے تو غفار ہوں۔ تو حسن ظن یہ عبادت ہے۔ کسی بہن بھائی کے بارے میں، کسی اللہ والے کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، خاندان کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ عبادت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ سوء ظن، یعنی برا گمان کرنا۔ کسی کو اچھا کپڑا دیکھ لیا، اوہ یہ تو چوری کا ہے۔ کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھ لی، یہ تو اسے ڈھاکہ مارا ہے۔ گمان اپنی طرف سے ہی۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہ کیا کرو۔ ان بعض الظن اسم، بے شک جو تمہارے یہ سوء ظن ہوتے ہیں نا، ان میں سے اکثر گناہ ہوتے ہیں۔ فلا تجسسوا، اور جاسوسی نہیں کرنا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ کوئی غیبت کرے تم میں سے ایک دوسرے کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جہاد پر صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تو 2 مالدار بندوں کے ساتھ ایک درویش صحابی کو بھی ساتھ لگا دیتے۔ اس سے کہتے بزرگوں کی خدمت کر اور کھانا پینا کے ساتھ چلتا رہے گا، تیرا بھی سفر آسان ہو جائے گا، ان کا بھی سفر آسان ہو جائے گا۔ ایک جہاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کو 2 بندوں کے ساتھ لگا دیا۔ چلتے رہے، قافلہ چلتا رہا۔ تو یہ جب وہاں پہنچے تو ان کو انتظام انصرام کرنا تھا، تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ تو جب ان کو نیند آ گئی تو ان 2 بندوں نے اٹھایا، سلمان اٹھو بھائی، وہ کھانا پینا، وہ بندوبست وہ کہاں ہے؟ کہو میں لیٹ ہو گیا، سو گیا تھا، نیند آ گئی تھی، سفر تھا نا، نیند آ گئی تھی۔ کیا لگا چلو کوئی بات نہیں، تم جاؤ نبی پاک کے پاس کھانا مانگ کر لاؤ۔ تو حضرت سلیمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا مانگنے چلے گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ انتظام انصرام اسامہ بن زید کے پاس ہے، جو سرکار کے بیٹے متبنہ یعنی زید کے بیٹے تھے، اور حضرت اسامہ نے بھی سرکار کے کندھے پر زندگی گزاری ہے۔ خزانچی تھے اور پڑاؤ کے محتمم بھی تھے، 9 عمر تھے حضرت اسامہ بن زید۔ تو حضرت سلمان فارسی حضرت اسامہ بن زید کے پاس گئے، کہا اسامہ میں سو گیا تھا، میں اپنے دوستوں کی خدمت نہیں کر سکا، تیرے پاس کوئی سالن روٹی ہے؟ اس نے کہا اتفاق سے میرے پاس تو ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، وہ واپس آئے سلمان، اور آ کر ساتھیوں سے کہا کہ اس کے پاس تو کھانا پینا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس نے بخل کیا ہے، جھوٹ بولا، اس نے بخل کیا، اس نے ہے اس کے پاس۔ اس نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ سرکار کا غلام ہے، سرکار کا تابع دار ہے، ایسا نہیں کر سکتا۔ اچھا کہ چلو فلاں گروپ کے پاس جاؤ، ماں لے کے آؤ کھانا۔ تو حضرت سلمان فارسی ایک دوسرے گروپ کے پاس چلے گئے، وہ صحابہ کرام کا گروپ تھا۔ جب وہاں پہنچے تو اتفاق سے ان کے پاس بھی کھانا ختم ہو چکا تھا۔ واپس آئے تو ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ سلمان یار تو کتنا عجیب آدمی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر تجھے کسی بہتے کنویں کی طرف بھیجے نا، بہتے کنویں کی طرف، تو وہ بھی خشک ہو جائے گا تمہیں دیکھ کے، یہ تمہاری حالت ہے۔ بڑا برا لگا سلمان فارسی کو، انسان تو تھے نا، عزت نفس تو سب کی ہوتی ہے، اور ہم کتنے بدبخت لوگ ہیں، ہم سمجھتے جی عزت صرف ہماری ہے اور کسی کی عزت ہے ہی نہیں۔ ان کو بہت برا لگا، بیٹھ گئے۔ وہ دونوں بندوں نے مشورہ کیا کہ یار چلو اسامہ کے پاس چلتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اس نے ہمارے ساتھ کوئی چکر چلایا ہے،
مگر نا ہو نہیں سکتا کہ نبی کے خزانے میں روٹی نہ ہو، سالن نہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ دونوں وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو سرکار دو عالم تشریف فرما تھے، تو جب وہ سرکار کے قریب آئے تو سرکار نے پوچھا، کیا کچا گوشت کھا کے آئے ہو؟ گوشت کھا کے آئے ہو؟ اللہ یا رسول اللہ، ہم تو سارے دن کے بھوکے ہیں، ہم وہ کھانے کی تو شکایت لے کے آئے تھے، ہم نے تو کوئی کھانا نہیں کھایا، ہم نے گوشت کو تو منہ ہی نہیں لگایا۔ سرکار نے فرمایا، نہیں، تمہارے منہ سے گوشت کی بو آ رہی ہے۔ ان کا نہیں، ہم نے نہیں کھایا۔ سرکار نے فرمایا، تو پھر یہ بتاؤ کہ سارا دن سلمان فارسی کا اور اسامہ بن زید کا گوشت نہیں کھایا تم نے؟ غیبت نہیں کی ان کی تم نے؟ تو یہ آیتیں ہوتی کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ گمان کیا تھا نا کہ اسامہ بن زید نے ہمارے ساتھ بے ایمانی کی ہے، کھانا تھا اس کے پاس اپنی طرف سے ہی۔ اور دوسرا کیا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایک تو یہ اس کا شان نزول ہے، ایک اور ہے، یہ شان نزولی تو سننے والے ہوتے ہیں جو انسان کی تربیت کرتے ہیں۔ ہم اپنی مثالیں دیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت ماعز صحابی تھے، نوجوان صحابی تھے، غلطی ہو گئی ان سے، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا ان سے، تو چھپ چھپا کی بات ہے، کسی کو نہیں پتہ چلا، لیکن وہ چونکہ مومن تھا، اندر اس کا ضمیر اس کو سونے نہیں دیتا تھا۔ ایک دم سرکار کے پاس آ گیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے۔ سرکار نے چہرہ پھیر لیا، پھر اس نے پھر ادھر سے کہا، پھر ادھر سے کہا۔ جب 4-5 مرتبہ کہا تو سرکار نے پوچھا کہ واقعی تم نے زنا کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ، مجھ سے ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ تھے وہ، یا رسول اللہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دے دیا، جو بھی سرکاری سزا بنتی تھی رجم کر دیا گیا۔ سرکار رجم کر کے آ رہے تھے تو 2 بندے باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہتا ہے کہ یار دیکھو کتنا بیوقوف آدمی تھا، اچھا خاصا اس کا گناہ چھپا ہوا تھا، جان بوجھ کے انکشاف کر کے کتے کی طرح سنگسار ہو گیا۔ سرکار نے یہ لفظ سن لی، کتے کی طرح سنگسار ہو گیا، سرکار نے یہ سن لی۔ اور سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ پھر فوراً نہیں ٹوکتے تھے، موقع محال دیکھتے تھے۔ چل رہے تھے، ساتھ قافلہ بھی چل رہا تھا، تو ایک جگہ مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، مردہ گدھا۔ سرکار دو عالم نے اس وقت ان دونوں کو بلایا، اس سے نہیں پتہ چلنے دیا پہلے کہ میں نے ان کی بات سن لی ہے۔ بلائی ادھر آؤ، یہ گدھے کا گوشت کھاؤ، مردہ گدھے کا۔ توبہ توبہ توبہ، یا رسول اللہ ہم گدھے کا گوشت کھائیں، وہ بھی مردہ گدھے کا؟ اچھا، تو فرمایا وہ جو تم اپنے بھائی کی عزت پر حملہ کر رہے تھے وہ تو جنت میں موجے کر رہا ہے، مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے، وہ تو مزے لے رہا ہے، جنت کی نہروں میں وہ نہا رہا ہے۔ تم نے یہ مردہ گدھے کا گوشت کھانے سے انکار کر رہے ہو، لیکن بھائی کی غیبت کر کے تم نے اس سے بھی زیادہ برا کام کیا ہے۔ یہ مردار گدھے کے گوشت سے بھی برا کام ہے جو تم لوگوں نے کیا ہے۔ فرمایا اب اس کا ایک ہی علاج ہے، سرکار علاج بھی بتاتے تھے، دونوں توبہ کرو اور توبہ کر کے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ اور سرکار معاف نہیں کرتے تھے کسی کو۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضرت سیدہ صفیہ کو پستہ قد کہہ دیا تھا، پستہ قد، چھوٹے قد والی۔
سرکار نے سن لیا. سرکار نے فرمایا عائشہ یہ تمہارا جملہ اگر میں سمندر میں ڈال دوں نا سمندر کا رنگ بدل جائے. توبہ کرو اور اپنی بہن کے لیے استغفار کرو. یہ ہم بھی سن لیں مسئلہ. ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں غیبت میں، جاسوسی میں. فلا تجسسوا. بڑا خوبصورت واقعہ ہے فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ ایک دن جا رہے تھے، کوڑا ہاتھ میں تھا، رات کو گشت کرتے تھے اور منتظم تھے. مطلب ہے کہ انتظام تو تھا ان کا نا. شیطان گلی بدل جاتا تھا. تو ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی، کوئی خاتون گا رہی تھی. سرکار نے کہا کہ یہ یقیناً کوئی بےہودہ انسان ہے جو رات کے اس وقت میں گانے سن رہا ہے. آپ دیوار پھلانگ کے اندر چلے گئے. سن لیں یہ باتیں کام آئیں گی آپ کے. دیوار پھلانگ کے اندر چلے گئے. دیکھا تو واقعی بندہ لیٹا ہوا ہے، شراب پی رہا ہے اور وہ خاتون گا رہی ہے. جب اس نے دھماکے کی آواز سنی تو اٹھ کے بیٹھ گیا. سرکار نے فرمایا وہ بدبخت انسان، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی بھی کرے گا اور وہ تیری پردہ پوشی بھی کرے گا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے؟ بندہ بڑا ذہین تھا. ظاہر ہے کہ سرکار عمر کے زمانے کا بندہ تھا. اس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین جلدی فیصلہ نہ کریں. میں نے تو ایک نافرمانی کی ہے، آپ نے 3 کر دی ہیں. میں نے ایک نافرمانی کی ہے، آپ نے تو 3 کر دی ہیں. تو میں کیسے؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو. یہ 2 فرشتے بنے بٹھائے ہوئے ہیں، یہی کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں. تو اس کے کام میں مداخلت نہ کرو، تم نہ جاسوسی کرو کسی کی. فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میری جاسوسی کی. دوسری بات یہ اللہ فرماتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب بھی کسی کے گھر جانا ہو تو دروازوں سے آیا کرو. اور تیسری بات اللہ فرماتا ہے کہ لا تدخلوا بیوتکم حتی تستأنسوا، اور کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے تم داخل نہیں ہو سکتے. تو آپ نے تو 3 نافرمانیاں کی ہیں. جاسوسی کی، پھلانگ کر آئے اور دروازے سے اجازت لی آپ نے. سرکار مسکرا پڑے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. میں ظالم، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں لیکن تو میرے ساتھ وعدہ کر کہ آج کے بعد تو یہ حرکت نہیں کرے گا. اس نے کہا جی میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں عورت اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اندازہ فرمایا آپ نے. اس لیے یہ بڑی سوچنے والی باتیں ہیں کہ انسان اس کو سوچے نا. تو سرکار نے پھر اس کا طریقہ کار کیا بتایا؟ طریقہ کار فرمایا کہ جس کسی کی غیبت کرو. غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر واقعی وہ برائی ہو اور تم لوگوں کو بیان کرو، اگر نہ ہو تو پھر بہتان بن جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارا بھائی فوت ہو جائے، بجائے اس کا کفن دفن کرنے کے تم اس کو جانوروں کی طرح کھانا شروع کر دو؟ کیا تم پسند کرتے ہو؟ بہت برا یہ. اللہ سے ڈرا کرو. اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعائیں مانگی تھی اپنی امت کے لیے، لیکن مجھے حکم ہوا کہ 3 یہ آتے نہیں چھوڑیں گے تیری امت. 3 آتے ہیں. کون کون سی؟
سرکار نے فرمایا کہ یہ فال ضرور لے گی، کبھی ستاروں کے پیچھے چلے گی، کبھی پانسا پھینکے گی، کبھی چھلے پھینکے گی. یہ شگون، فال، نجومی، ستارہ شناس، ٹیرو ریڈر، پتہ نہیں کیا کیا ریڈر ہوتے ہیں، ضرور کریں گے یہ. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا چلو غلطی کر لی نا، لے لیا شگون، آپ نے فال لے لی، بھول جاؤ فال کو، اپنا کام کرو جو کر رہے تھے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. یہ عاملوں کے پیچھے بیڑا غرق نہ کرنا اپنا، نہ اپنے مال کا بیڑا غرق کرنا، نہ صحت کا بیڑا غرق کرنا، نہ گھر کا بیڑا غرق کرنا، یہ تمہیں کھا جائیں گے. سرکار نے کیا فرمایا؟ لے لیا نا، ہوگی غلطی، بندہ ہے نا، چھوڑ دو، جو تم کرنا چاہ رہے تھے کر ڈالو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر فرمایا میری امت میں سے حسد کبھی ختم نہیں ہوگا. آج کی یا رسول اللہ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ حسد کا کیا کریں، وہ تو ہو جاتا ہے بندے کو. سرکار نے فرمایا کہ جس کسی پر حسد کرو اس کے لیے استغفار شروع کر دو کہ یا اللہ میرے اس بھائی کو معاف کر دے، یا اللہ میرے بھائی کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرے بھائی کو رزق زیادہ دے دے. جس چیز پہ حسد کر رہے تھے اس کی زیادتی کی دعا کر دو اس کے لیے. سرکار نے فرمایا وہ چیز ختم ہو جائے گی. تیسری سرکار نے فرمایا کہ بدگمانی. سرکار نے فرمایا بدگمانی، بدگمان ہو جانا، ایویں بدگمان. میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، تو ایک میرے پاس صاحب تشریف لائے، کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے 4 7-11 خرید رکھے ہیں. مسجد میں مجھے کہہ رہا ہے. میں کہ جی آپ کو کس نے کہا ہے؟ کہتا ہے جی وہ بندے باتیں کر رہے تھے وہاں پر. میں نے کہا بھائی 7-11 تو بڑی دور کی بات ہے، میرے تو اکاؤنٹ میں پیسہ ہی کوئی نہیں. $100-150 رکھتا ہوں پیٹرول کے لیے، نہ میری کوئی جائیداد ہے، نہ میرا کوئی مکان ہے میرے نام پہ، نہ میری کوئی زمین ہے، اور نہ میری کوئی جائیداد ہے. میں تو بس ملنگ ہوں $100 والا، جب مرضی بلاوا آ جائے، چھٹی ہے ہی کوئی شاید نہیں. میں کہا آپ کو کس نے کہہ دیا 4 7-11 ہے؟ بدگمانی. سرکار نے فرمایا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس بدگمانی ہو جاتی ہے بندے سے، بندہ بشر جو ہوا تو پھر کیا کریں ہم؟ سرکار نے فرمایا کہ اس بات کو چھوڑ دے اور یہ یقین کر لے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بدگمانی چھوڑ دے. فرمایا آخری حدیث ہے، بس سنا کے آپ کو ختم کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ اے لوگو جن کی زبانیں تو ایمان لا چکی ہیں، جن کی زبانیں تو ایمان لا چکی ہیں مگر دل ابھی تک مومن نہیں ہوئے، دل ایماندار نہیں ہوئے، مسلمانوں کی غیبتیں چھوڑ دو. طریقہ میں نے بتا دیا ہے، جس کی غیبت کرو یاد آ جائے، سب تپام ڈوبے ہوئے ہیں، سارے میرے سمیت سب ڈوبے ہوئے ہیں، فوراً اس کے لیے استغفار شروع کر دو. سرکار نے فرمایا مسلمانوں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دو اور ان کے عیب کی کرید نہ کیا کرو. یاد رکھو، سرکار فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کے عیب ٹٹولے اور اسے مشہور کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیب بھی ظاہر کر دے گا، حتیٰ کہ تم اپنے گھر والوں کے سامنے رسوا اور ذلیل ہو جاؤ گے. ہم فرشتے ہیں، سوچو ذرا، ہم فرشتے ہیں، ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ہم سب عیبی ہیں. تو سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت باتیں بتائی ہیں کہ ہماری کردار کی تشکیل کس طرح ہو سکتی ہے، ہم اپنے آپ کو سیدھا کس طرح رکھ سکتے ہیں. تو دوستو، بھائیو، عزیزو، بچو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بیماری سے بچائے. اور خاص طور پر میری بہنیں اور بیٹیاں سن لیں، جو جتنی دیر بیٹھ کے چائے پیتی ہے نا، ہاں جی، بس اللہ جانتا ہے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے.
ٹیلی فون پہ لگی رہتی ہیں، کہتی ہیں ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. 2 گھنٹہ کیا باتیں کی ہے بھائی؟ اپنی باتوں پہ غور کرو، اور اگر سمجھ آ جائے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میرے سرکار نے فرمایا علاج یہ ہے کہ اس کے لیے فوراً دعا استغفار شروع کر دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.